قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیماری سے مراد یہاں شک و شبہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ، ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے ریا سے، اور ابن عباس سے اس کی تفسیر نفاق بھی مروی ہے۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں یہاں دینی بیماری مراد ہے، نہ کہ جسمانی۔ انہیں اسلام میں شک کی بیماری تھی اور ان کی ناپاکی میں خدا نے اور اضافہ کر دیا، جیسے قرآن میں اور جگہ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، یعنی ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی کرتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن بیماری والوں کی ناپاکی اور پلیدی کو اور زیادہ کر دیتی ہے، یعنی ان کی بدی اور گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بدلہ بالکل ان کے عمل کے مشابہ ہے۔ یہ تفسیر اچھی ہے۔ ٹھیک اسی کے مثل یہ فرمان بھی ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، یعنی ہدایت والوں کو ہدایت میں بڑھا دیتا ہے اور ان کو تقوی عطا فرماتا ہے۔ یکذبون کو یکذبون بھی قاریوں نے پڑھا ہے۔ یہ دونوں بد خصلتیں ان میں تھیں، جھٹلاتے بھی تھے اور جھوٹے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود بعض منافقوں کو اچھی طرح جاننے کے پھر بھی قتل نہ کرنے کی وجہ وہ ہے جو بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو عرابی اس آس پاس ہیں انہیں یہ تو معلوم نہ ہوگا کہ ان منافقوں کے پوشیدہ کفر کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا ہے۔ ان کی نظریں تو صرف ظاہر داری پر ہوں گی۔ جب ان میں بات یہ مشہور ہو جائے گی کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں تو خوف ہے کہ کہیں وہ اسلام کے قبول کرنے سے رک نہ جائیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے علماء وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملفت القلوب کو، جن کے دل اسلام کی جانب پر چاہے جاتے تھے، مال عطا فرمایا کرتے تھے، باوجود کہ جانتے تھے کہ ان کے اقتدار بد ہیں۔ امام مالک بھی منافقوں کو قتل نہ کرنے کی یہی وجہ بیان فرماتے ہیں، جیسے محمد بن جہم، قاضی اسماعیل اور ابراہیمی نے نقل کیا ہے امام مالک سے بقول ابن الماجوش۔ ایک وجہ یہ بھی نقل کی گئی ہے یہ اس لیے تھا کہ آپ کی امت کو معلوم ہو جائے کہ حاکم اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گو علماء میں تمام مسائل میں اختلاف ہو، لیکن اس مسئلہ میں سب کا اتفاق ہے کہ قاضی صرف اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل منافقین سے رک رہنے کا سبب ان کا اپنے ایمان کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا تھا۔ گو اس کا علم تھا کہ ان کے دل اس کے خلاف ہیں، لیکن ظاہری کلمہ اس پہلی بات کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کی تائید میں بخاری و مسلم وغیرہ کی یہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے جس میں ہے کہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ کہیں۔ جب وہ اسے کہہ دیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور مال بچا لیا اور ان کا حساب اللہ جل و جل پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ کے کہتے ہی ظاہری احکام
اسلام ان پر جاری ہو جائیں گے۔ اب اگر ان کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہے تو آخرت والے دن نجات کا سبب ہوگا، ورنہ وہاں کچھ بھی نفع نہ ہوگا۔ لیکن دنیا میں تو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری رہیں گے، گو یہ لوگ یہاں مسلمانوں کی صفوں میں اور ان کی فہرست میں نظر آئیں، لیکن آخرت میں عین پل صراط پر ان سے دور کر دیے جائیں گے اور اندھیروں میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے بآواز بلند مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ لیکن وہاں سے جواب ملے گا کہ تم تھے تو صحیح، مگر تم فتنوں میں پڑ گئے اور انتظار ہی میں رہ گئے اور اپنی منمانی خواہشوں کے پھیر میں پڑ گئے، یہاں تک کہ امر خداوندی آ پہنچا۔ غرض دارالآخرت میں بھی مسلمانوں کے پیچھے لگے لپٹے رہیں گے، لیکن بالآخر ان سے الگ کر دیے جائیں گے اور ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں گر پڑیں، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ حدیث میں مفصل بیان آ چکا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ ان کے قتل نہ کیے جانے کی یہ وجہ تھی کہ خدا کے رسول کی موجودگی میں ان کی شرارتیں نہیں چل سکتی تھیں۔ مسلمانوں کو جناب باری تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے ان کی برائیوں سے محفوظ رکھ لیتا تھا، لیکن حضور کے بعد اگر خدا بخواستہ ایسے لوگ ہوں کہ ان کا نفاق کھل جائے اور مسلمان بخوبی معلوم کر لیں تو قتل کر دیے جائیں گے۔ امام مالک کا فتویٰ ہے کہ نفاق حضور کے زمانے میں بھی تھا، لیکن آج کل تو اور بے دینی اور مذمت ہے۔ یہ بھی بیان کیا ہے کہ زندیق کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ جب وہ کفر ظاہر کرے تو اس کے قتل سے پہلے اس پر توبہ پیش کی جائے یا نہیں، اور وہ زندیق جو لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہو اور وہ زندیق جو معلم نہ ہو، ان دونوں میں فرق کیا جائے گا یا نہیں۔ واخر دعوانا کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیو۔ اور زندیق وہ جو لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے اور وہ زندیق جو معلم نہ ہو، ان دونوں میں فرق کیا جائے گا یا نہیں۔ اور یہ ارتداد کئی مرتبہ ہوا ہے، تب یہ حکم ہے یا صرف ایک مرتبہ پر بھی؟ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ اسلام لانا اور یہ رجوع کرنا خود اس کی اپنی طرف سے ہو یا اس پر غلبہ پا لینے کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ غرض ان سب باتوں میں اختلاف ہے، لیکن اس کے بیان کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں، نہ کہ تفسیریں۔ 14 شخصوں کے نفاق کا تو آپ کو قطعی علم تھا، اور وہ بد باطن لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں مشورہ کر کے یہ امر طے کر لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا بازی کریں۔ وہ آپ کے قتل کی پوری سازشیں کر چکے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب حضور فلاں گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کو بتکا دیں اور بھڑک کر بھاگے گی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں گر پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کی طرف اس وقت وحی بھیج کر ان کی اس ناپاک گرداری کا علم کرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اس واقعے کی خبر دی اور ان گرداروں کے نام بھی بتلا دیے۔ پھر بھی آپ نے ان کے قتل کے احکام صادر نہ فرمائے۔ اس کے سوا اور منافقوں کے نام کا آپ کو علم نہ تھا، چنانچہ قرآن کہتا ہے وَمِمَّن يَدْخُلُ لَكُم مِّنْ أَعْرَابٍ منافقون، الآخر آیا، یعنی تمہارے آس پاس کے بعض عرابی منافق ہیں اور بعض سرکش منافق مدینہ میں بھی ہیں، تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، الآخر آیا، اگر یہ منافق گندے دل والے اور فساد و تکبر والے اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ہم بھی انہیں نہ چھوڑیں گے، اور مدینہ میں بہت کم باقی رہ سکیں گے، بلکہ ان پر لعنت کی جائے گی، جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقوں کا علم نہ تھا کہ کون کون ہیں۔ ہاں، ان کی مذموم خصلتیں جو بیان ہوئی تھی، یہ جس میں پائی جاتی تھیں اس پر نفاق صادر آتا ہے، جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، الآخر آیا، یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں ان کو دکھا دیں، لیکن تم ان کی نشانی اور ان کی دبی بچی زبان سے ہی ان کو پہچان لوگے۔ ان منافقوں میں سب سے زیادہ مشہور عبداللہ بن ابی ابن سول تھا۔ حضرت زید بن ارقم نے اس کی منافقانہ خصلتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی بھی دی تھی۔ باوجود اس کے جب یہ مرتا ہے تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے دفن میں شریک کرتے ہیں، ٹھیک اس طرح جس طرح اور مسلمان صحابیوں کے ساتھ۔
بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا زور سے یاد دلایا تھا کہ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ لوگ گویاں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو مار ڈالا کرتے ہیں۔ اور ایک صحیح روایت میں ہے کہ مجھے اختیار دیا گیا استغفار کرنے نہ کرنے کا تو میں نے کرنے کو پسند کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے میں بھی میں اس کی بخشش جانتا تو یقیناً زیادہ کرتا۔ Kindly subscribe this channel for more informative